بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمیہ اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا یہ میسیج ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ ٹویٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قادیانی مرزائی بہت زیادہ شور مچاتے ہیں جناب، دنیا کے کونے کونے کے اندر ہم پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بڑی چھوڑتے آپ کو دکھائی دیں گے قادیانی مرزائی۔ یہ ایک پوسٹر ہے میرے سامنے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ قادیانی مرزائی جناب تلاش کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی پڑھا لکھا بندہ مل جائے کہ جو کہ ہمارے چینل کی زینت بن سکے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے کا دعویٰ کرنے والے قادیانی آج رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے چینل کے لیے تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے۔ یہ اوقات ہے مرزائیوں کی جھوٹے کہیں کے۔ یہ میں نے ٹویٹ کی ہے، اور جناب آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ہمارے ٹویٹر کو آپ ری ٹویٹ کیا کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں۔ اچھا جی، جب یہ پوسٹ میں نے ختم نبوت آڈیو مکالمہ کے اندر لگائی ہے تو یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ تو اس کے اوپر قادیانی مرزائی مربی طاہر وہ کیا کمنٹ کرتا ہے وہ ذرا آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جناب اللہ کا وعدہ ہے کہ اس گروہ میں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ چینل کوئی معمولی چینل نہیں ہے، انٹرنیشنل چینل ہے۔ اس کی نیٹ ورک کو آگے بڑھانے کے لیے پھیلانے کے لیے ایسا اعلان کیا گیا ہے کہ بڑے لوگوں کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے اس کے اوپر جواب دیا ہے کہ کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ ابھی تک اس چینل کو پڑھا لکھا بندے دا پتر کوئی نہیں ملا۔ یقینی سی بات ہے کہ جب تمہیں تلاش ہے اور نیٹ ورک تم نے بڑھانا ہے، جب یہ تم کہہ رہے ہو تو ابھی تک تو تمہارے پاس کوئی نہیں ہے نا پڑھا لکھا بندہ چینل کے اوپر۔ اچھا جی، پھر آگے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی بھی انسان ساری عمر کے لیے ایک جگہ کام نہیں کر سکتا، آخر اگلے لوگوں کو جانا پڑتا ہے اور نئے لوگوں کو آنا پڑتا ہے، اور نئے لوگ جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ہر محکمہ میں مزہ ہوتا ہے، آپ کو سمجھ اتنی کمزور کیوں ہے کہ آپ کے وہاں پاکستان میں سارے محکموں میں سبھی ڈپارٹمنٹس میں ان پر ان پڑھ لوگ ہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں بھی بکواس کر رہا ہے یہ قادیانی مربی کہ پاکستان کے اداروں کے اندر جو ہے نا وہ ان پڑھ لوگ رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قادیانی مرزائی چونکہ پاکستان کے دشمن ہے، پاکستانی آرمی کے دشمن ہے، پاکستان کی ایک ایک چیز کے دشمن ہے، تو یہ جو ہے نا اپنا بغض اور اناد یہ نکالتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پھر آگے کہتا ہے کہ اچھا میں نے جو ہے نا اس کو رپلائی کیا ہے کہ میں نے کہا خلیفہ مفرور بھی پرانا ہو گیا ہے، اس کی جگہ بھی تم چلے جاؤ، تم پڑھے لکھے ہو۔ قادیانی مربی طاہر تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ نئے لوگوں کو آنا چاہیے، تو نئےوں کو جب آنا چاہیے تو پھر وہ ساری ٹیم کو نکال دو باہر۔ تو تم جیسے جو بھی مربی ہیں یہ جا کے بیٹھ جائیں، کیا تم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، یہ قادیانیت مرزائیت جہالت کا مرکب ہے۔ جہالت، مرزا غلام قادیانی خود سب سے بڑا جاہل انسان تھا، تو ان کے اندر پڑھا لکھا کون سا ہے، کون سا بندہ ہے؟ اور پڑھے لکھے تو ہیں ہی نہیں نا، یہ خود بھی جاہل ہیں اور لوگوں کو بھی یہ جو ہے نا ورغلاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں اور ڈینگیں ماریں گے اتنی بڑی بڑی، اور ہم پھیل گئے دنیا کے کونے کونے میں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، وہاں بھی مرزائی وہاں بھی مرزائی۔ اچھا، یہاں پہ پوسٹر کے اندر ایک آپ کو چیز نظر آئے گی، یہ آپ کو ایلومناٹی جو تنظیم ہے دجال کی، وہ اس کا یہ 3 نکر کا یہ جو نشان ہے، یہ تو کون آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گی۔ اور چونکہ یہ دجالی ہیں اور دجالی گروہ ہے یہ قادیانیت مرزائیت، امان والا حفیظ اللہ پاک ان کے شر سے بچائے، پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاک آرمی، پاک فوج، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔